کہتے ہیں کہ انسان کی کامیابی میں اس کی ڈیڈیکیشن بڑا رول پلے کرتی ہے، اور جب میں ان کو دیکھتی ہوں نا، یعنی ان کی وہ جو ڈیڈیکیشن ہے، واٹ ایور ہی سیز ہی ڈیلیورس. ہی از ناٹ اے پولیٹیشین اینڈ ہی از نیور مینٹ ٹو بی اے پولیٹیشین. دیٹ از دا ریزن انہوں نے اس پوزیشن پہ سروس دی. سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام عارفہ، اللہ کا شکر بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. ابھی تم کہہ رہی تھیں بڑھاپے کی، عمر کی علامت نہیں. عمر صرف ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مرد کی عمر وہ ہوتی ہے جو وہ محسوس کرتا ہے، اور عورت کی عمر وہ جو نظر آتی ہے. اسی لیے خواتین آئینے کے سامنے اپنا زیادہ وقت نہیں سر، آج کے زمانے میں مرد زیادہ گزارتے ہیں. اب تو وہ دور ہے کہ مردوں کے لیے بھی پارلر جانا لازمی ہو گیا. دولہا اب پارلر جا کے دولہا بنتے ہیں. سر آپ پارلر کی بات کرتے ہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آج کل کے ینگ جنریشن، ایک زمانہ تھا کہ مرد کو اپنے جسم کے بالوں کے اوپر بڑا ناز ہوا کرتا تھا. لیزرز کے لیے اکثر آپ مرد نظر آتے ہیں. اینی ویز، میں آپ کی موجودگی سے سیکھنا چاہوں گی. آپ نے، مجھے آج ہی پتہ چلا کہ نیلسن منڈیلا صاحب سے بھی آپ کی ملاقات. جی مجھے شرف ہے ملاقات حاصل. ہم اس کی طرف ضرور بڑھیں گے، مگر میں، وہ کہتے ہیں نگاہ میں منزل تو نہیں، نگاہ میں منزل تو جستجو ہی صحیح نہیں، وصال مشسر تو آرزو ہی صحیح. یقیناً آئی ہیو آل دا رائٹ ٹو ڈریم کرنے کا کہ میرا پاکستان کہاں پہ ہو. سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ پاکستان کا الیکشن کی جو صورتحال ہوئی، اور پی ٹی آئی نے ہاف تو کیا، 2/3 تو کیا، بلکہ میرا خیال ہے واضح طور پہ جھاڑو پھیر دیا. نہیں، وہ تو یہ تو پاکستانیوں نے علل اعلان یہ کہا ہے کہ وہ اپنی قیادت کا حقدار اگر کسی کو سمجھتے ہیں تو وہ صرف عمران خان ہے. عمران خان نے 2018 کے انتخاب میں 5 نشستوں سے انتخاب لڑا تھا اور 5 جگہ کامیاب ہوئے تھے. کل انہوں نے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا کہ 7 نشستوں سے لڑے تھے وہ، لیکن 6 سے کامیاب ہوئے. 7ویں نشست ان سے چرا لی گئی. جھگڑا پڑا ہوا ہے، ملیر کا جھگڑا پڑا کراچی میں. ملیر میں اتفاق یہ ہے کہ ملیر کے سے مقابل بالکل ملا ہوا جعفر طیار سوسائٹی ہے. کراچی کی مشہور جعفر طیار سوسائٹی ہے، جس میں میرے سسرالی رہتے ہیں. اور ان کا کہنا یہ ہے، بلکہ انہوں نے مجھے ویڈیو بھیجی ہیں کہ کس طرح سے پولیس کی موجودگی میں PPP کے حمایتی ٹھپے لگا رہے تھے. پورے بیلٹ بکس بھر دیے گئے. مگر الیکشن کمیشن نے بھی نوٹس لیا ہے میرا خیال ہے. اس کا نوٹس لینا چاہیے. میرے سسرالی رشتہ داروں کا یہ کہنا ہے کہ جب وہ ووٹ دینے کے لیے پہنچے تو معلوم ہوا، ان کو بتایا گیا کہ ان کا ووٹ تو ڈل گیا ہے. تو یہ 7ویں نشست عمران خان سے چرائی گئی ہے، اور چرائی یوں گئی ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ فوری انتخابات کا سب سے شدید مخالف آصف علی زرداری ہے. اس لیے کہ آصف علی زرداری کو معلوم ہے کہ یہ آخری اننگ ہے ان کی. اب جب انتخابات ہوں گے تو اندرون سندھ، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے، وہاں بھی آصف علی زرداری کی پارٹی کا صفایا ہو جائے گا. اول تو یہ وہ پارٹی نہیں ہے جو ذوالفقار علی بھٹو نے قائم کی تھی. بالکل صحیح. یہ تو سرقہ ہے، ڈاکہ ڈالا ہے آصف علی زرداری نے بھٹو کے خاندان پہ. بے نظیر کی شہادت کے بعد موقع سے فائدہ اٹھا کے اس نے راتوں رات وہ بے نظیر کی ایک جعلی ول تیار کی، وصیت نامہ بھی تیار کر لیا تھا، اور اس کی بنیاد پر اپنے بیٹے کو جو اس وقت بمشکل بالغ ہوا تھا، 1988 میں پیدا ہوا ہے، تو 19 برس کا تھا جب بے نظیر کی قتل ہوا ہے. تو بیٹے کو اپنے علامت کے طور پر چیئرمین بنا دیا، اور اس کے بعد خود اس کے شریک چیئرمین ہو گئے، اور اس وقت سے زرداری کا راج ہے. لیکن کل
جیسا کہ میں نے کہا کہ پاکستان کے عوام نے ببانگ دہل ساری دنیا کے سامنے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ اگر کسی سیاستداں کو اپنی رہنمائی کا حقدار سمجھتے ہیں تو وہ عمران خان ہے. کل عمران خان کی اتنی واضح جیت پر میں نے 4 مصرے کہے تھے, وہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ زبان خلق نے نقارے پر لگائی چوٹ. زبان خلق کہا جاتا نا کہ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو, تو زبان خلق نے نقارے پر لگائی چوٹ, عوام نے دیا عمران خان کو اپنا ووٹ. کیا بات ہے, زبان خلق نے نقارے پر لگائی چوٹ, عوام نے دیا عمران خان کو اپنا ووٹ. سنو گماشتو طاغوت کے سیاہ کارو, سنو گماشتو طاغوت کے سیاہ کارو, عوام اب نہیں دیں گے تمہیں ذرا بھی چھوٹ. تو عوام نے یہ بتا دیا ہے. اور عمران خان نے جو انٹرویو ایک دیا ہے اس میں انہوں نے بہت صراحت سے کہا, اور اب میرے خیال سے کسی کو کسی ذہن میں پاکستان میں اگر وہ صحیح سوچ اور فکر رکھتا ہے, یہ ابہام ہونا ہی نہیں چاہیے کہ پاکستان کے عوام کیا چاہتے ہیں. تو عمران خان کا یہ مطالبہ ان سہولت کاروں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جنہوں نے اس وقت جو حکومت, جو مافیا جس کو میں کہتا ہوں, جو پاکستان پر برسر اقتدار ہے اور جس نے پاکستانیوں کی, پاکستان کے عوام کی بھاری اکثریت کی زندگیوں کو جہنم بنایا ہوا ہے. تو یہ لمحہ فکریہ ہے ان سہولت کاروں کے لیے جو اس حکومت کو پاکستان پر مسلط کرنے کے ذمہ دار ہیں, کہ ان کے لیے اب صرف ایک فیصلہ کرنا باقی ہے, وہ یہ کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان جلد سے جلد ہو جائے. ورنہ آج عمران نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ لانگ مارچ اکتوبر سے آگے نہیں جائے گا. اگر اگلے چند دنوں میں نئے انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہیں ہوتا تو پھر عمران کو یہ لوگ مجبور کریں گے کہ وہ لانگ مارچ کی کال دے دیں. اور اس کے بعد کیا ہوگا, وہ جو انگریزی میں محاورہ کہا جاتا ہے نا کہ اس کے بعد all bets will be off, کہ پھر کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا. اس لیے کہ عمران نے بھی یہ کہا ہے اور بالکل صحیح کہا ہے کہ جب ایک بار when the mob takes over, جب عوام کا یلغار جب سڑکوں پر نکل آئے تو پھر کسی کے ہاتھ میں, کسی رہنما کے ہاتھ میں یہ قوت باقی نہیں رہتی کہ وہ اس موج کو, اس سیلاب کو روک سکے. تو وہ لوگ جو اپنے آپ کو پاکستان کی سرحدوں کا محافظ کہتے ہیں, بھائی ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ حفاظت تو گھر سے شروع ہوتی ہے, سرحدیں تو بعد میں آتی ہیں. اگر آپ کا گھر غیر محفوظ ہو گیا, اگر آپ کے ملک میں انتشار اور افراتفری پیدا ہوئی تو پھر اس کی ذمہ داری عمران پر نہیں ہوگی. سر آپ نے بڑے خوبصورت طریقے سے محافظین کا بھی ذکر کیا. ایک انٹرنیشنل پروگرام مجھے دیکھنے کا ہوا, اس کا مقصد ہی تھا ڈیفیکٹو رولر, اس کی ہیڈنگ تھی دس از ناٹ بائی پاکستان ناٹ بائی انڈیا تھرڈ پارٹیز پروگرام. انٹرنیشنل لیول کے اوپر آپ کو پتہ ہے اس وقت بہت سے لوگ ایون انٹرنیشنل میڈیا کی بھی آپ بات کریں تو وہ سوال پوچھ رہے ہیں. انہوں نے جو ورڈ کوٹ ان کوٹ میں استعمال کیے تھے, انہوں نے کہا پاکستان این آرمی ود پاکستان a country with an army with the generals are the real rulers, they govern it as an enterprise. یعنی وہ پاکستان کو انٹرپرائز سمجھتے ہوئے گورن کرتے ہیں. ویراز باجوہ صاحب کا بھی انہوں نے کیا کہ باجوہ صاحب نے کہا ہے کہ آرمی شوڈ بی اے پولیٹیکل, اور انہوں نے کہا کہ وہ کس کو پھول بنانا چاہ رہے ہیں. تو
باجوہ صاحب کی 3-4 چیزیں جو انہوں نے ہائی لائٹ کیں اور اٹ واز اے کوشچن مارک کہ یونائٹڈ عرب اماراتس نے ان کو آرڈر آف دا یونین کا میڈل دیا ہے وچ از نیور گیون ٹو اینی آرمی آفیسر, اٹ از اونلی گیون ٹو دا کنٹری لیڈرس. اسٹیٹ آنر بائی پینٹاگون نے جو ان کو اسٹیٹ آنر دیا ہے, دس اسٹیٹ آنر واز ناٹ گیون ٹو اینی آرمی آفیسر, اٹ واز اونلی گیون ٹو دی کنٹری لیڈر. ٹھیک ہے, تو کیا وجہ ہے کہ اب سے نہیں بلکہ پچھلے کچھ عرصے سے آل دا کنٹریز, امریکہ تو اوپنلی کہتا ہے کہ وی کنسیڈر پاکستان ایز اے ڈیپ اسٹیٹ, تو وڈ یو مائنڈ ٹو ہلری کلنٹن کا وہ بڑا کمال کا انٹرویو ہے, وہ انٹرویو جو انہوں نے جو کئی برس پہلے دیا تھا وہ آج کل بہت وائرل ہو رہا ہے. انہوں نے بڑی وضاحت سے یہ بیان کیا ہے کہ ڈیپ اسٹیٹ کہتے کس کو ہیں, اور اس ڈیپ اسٹیٹ کی اگر کوئی زندہ مثال ہے ہمارے دور میں تو وہ ہمارے اپنے ملک کی ہے. اور ہلری نے بھی یہی کہا کہ the live example is پاکستان. اور یہ تو تاریخ ہے بیوی. مشکل یہ ہے کہ ہم پاکستانیوں کا حافظہ بہت کمزور ہے اور ہم تاریخ کو بہت جلدی فراموش کر دیتے ہیں. اور وہ جو میں قول بار بار دہراتا رہتا ہوں کہ تاریخ بہت بے رحم ہوتی ہے. تاریخ اپنے بھولنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتی, سبق پڑھا کے جاتی ہے, دہراتی ہے اپنے آپ کو. اور جب پہلی بار دہراتی ہے تو وہ ایک مذاق ہوتا ہے, لیکن جب دوسری بار دہراتی ہے تو وہ المیہ ہوتا ہے. تو پاکستان میں یہ تاریخ بار بار دہرائی جاتی رہی ہے. فوجی مداخلت کی یہ سلسلہ کوئی آج کا نہیں ہے, یہ سلسلہ پچھلے 70 برس کا ہے. 70 برس کا ہے. جو میرے خیال سے کسی جمہوری ملک کی تاریخ میں یہ کام کبھی نہیں ہوا ہوگا جو 1954 میں پاکستان میں ہوا تھا کہ اس وقت جنرل ایوب خان کمانڈر ان چیف بھی تھے, لیکن وہ کابینہ میں وزیر دفاع بھی ہو گئے تھے. اور اس کے 4 برس کے بعد انہوں نے جمہوریت کی بساط ہی الٹ دی تھی اور پہلا مارشل لا لگایا تھا. تو یہ فوج کا یہ کہنا اور کہ وہ اب سیاست میں کوئی حصہ نہیں لیں گے یا غیر جانبدار رہیں گے, یہ ایک مذاق ہے اور پاکستانی قوم کے ساتھ بڑا بھونڈا مذاق میں اس کو کہتا ہوں. لیکن جرنیل اس سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں اسی ہمارے عوام کے حافظے کی کمزوری سے. اور ایک جملہ معترضہ آ رہا ہے میرے ذہن میں کہ کل 16 اکتوبر شہید ملت لیاقت علی خان کی برسی تھی. میں نے بہت تلاش کیا کسی چینل پر میں یہ دیکھ لوں کہ ان کی یاد میں کوئی پروگرام ہو رہا ہو, لیکن کوئی پروگرام نہیں تھا. آج 17 اکتوبر ہے اور آج اس شخص کی برسی ہے جس کے متعلق کویت کے وزیر صحت نے ان کی شہادت کے وقت مجھ سے کہا تھا کہ اللہ نے اب حکیم سعید جیسے لوگ پیدا کرنے بند کر دیے ہیں. 17 اکتوبر 1998 کو حکیم سعید کو قتل کیا گیا تھا ان کے مطب کے باہر صبح, کیونکہ ان کی عادت تھی کہ وہ فجر کے وقت آ جاتے تھے اپنے مطب. تو ان جیسے فرشتہ صفت انسان کو جو قوم بے رحمی سے قتل کر سکتی ہے, جو قوم اپنے پہلے وزیر اعظم کو قتل کر سکتی ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کسی سازش کا پتہ نہیں چلتا. لیاقت علی خان کو قتل کروانے والے کون تھے یہ سب جانتے ہیں, لیکن اس سازش کی جزیات, اس کی تفصیلات آج تک منظر عام پر نہیں آئی. حکیم سعید کو قتل کرنے والے کون تھے یہ سب جانتے ہیں, لیکن آج تک اس کو کیس کو بند کر دیا گیا. بلکہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی عدالت نے ان ملزمان کو باعزت بری کر دیا جو ان کے قتل کے ذمہ دار تھے. بیکاز یہ ٹیسوری جیسے لوگوں کو چاہتے تھے نا, حکیم سعید ٹیسوری جیسے لوگوں کو چاہتے تھے. یہ اب تم نے بڑے زخم کریدنے والی بات کی ہے کہ اتفاق یہ کہ حکیم سعید بھی
کچھ عرصے کے لیے سندھ کے گورنر رہے تھے. جی سر. مجھے یاد ہے ستمبر 1993 میں 1993 میں میری بیٹی کی شادی ہوئی تھی کراچی میں. تو میں نے حکیم صاحب سے درخواست کی تھی کہ وہ میری بیٹی کی شادی میں شرکت کریں, اور وہ آئے تھے اور بہت دیر تک بیٹھے رہے, سب سے باتیں کرتے رہے, مجھ پر بہت مہربان تھے. سر میری ان سے 2 ملاقاتیں ہوئیں, میں آج تک دیکھتی ہوں تو سفید ان کے جوتے تھے, سفید ان کے کپڑے تھے. لاہور میں میری 1 نہیں 2 واٹ اے گریٹ مین. ہم میں سے وہ مورلز سے بھرپور کہانیاں پڑھنے والے, تعلیم و تربیت, یعنی نوجوان کو سبق سکھانے. اب تو کوئی سبق سکھانے والا ہی نہیں, اب تو ہمارے رول ماڈلز ہی بدل گئے. وہ معرفہ دیانت داری کی مثال میں کہتا ہوں جو حکیم سعید تھے. جب وہ سندھ کے گورنر تھے اس وقت وہ ایک کانفرنس کی صدارت کرنے کے لیے کویت تشریف لائے تھے. جی سر. کویت بہت آیا کرتے تھے اس لیے کہ کویت میں جو طب اسلامی کا مرکز ہے, بہت بڑا مرکز ہے, وہ حکیم سعید کی زیر نگرانی تعمیر ہوا تھا. کویتی ان کا بہت احترام کرتے تھے. کویتیوں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ مدینۃ الحکمت جو وہ بنایا انہوں نے, اس میں کانفرنس سینٹر کویتی بنوائیں گے. اس سلسلے میں حکیم صاحب بہت تشریف لایا کرتے تھے. میں اتفاق سے کویت میں پاکستان کا سفیر تھا. مجھے یاد ہے جب وہ گورنر سندھ تھے اس وقت بھی اپنی جیب سے ٹورسٹ کلاس کا ٹکٹ لے کے وہ ٹورسٹ کلاس میں سفر کر کے آئے تھے. اور تم بات کر رہی تھی ان کے لباس کی, وہ سر سے پیر تک سفید رہتے تھے. سفید شیروانی, سفید کرتا, جی سر, میری ان سے 2 ملاقاتیں, سفید موزے اور سفید جوتے. اور درویشی کا یہ عالم تھا کہ ان کے سامان میں صرف ایک چھوٹا اٹیچی کیس ہوتا تھا, صرف ایک اور شیروانی ہوتی تھی, ایک کرتا, ایک پاجامہ, بس. اور میں ایک دن ان کے ہوٹل گیا ان کو لینے کے لیے, تو دیکھا کہ حکیم صاحب کا بستر فرش پہ لگا ہوا تھا. میں نے کہا حکیم صاحب یہ فرش پہ کیا ہے؟ کہنے کہ بھائی میں بستر پہ نہیں سوتا, میں تو فرش پہ سوتا ہوں اور اسی لیے میری صحت اچھی رہتی ہے. اور حکیم صاحب نے جو مجھے نسخہ بتایا تھا جس پر میں اس وقت سے عمل پیرا ہوں, اور میں اپنے ناظرین اور سامعین کے لیے بھی وہ نسخہ چھوڑنا چاہوں گا. انہوں نے کہا مجھ سے کہ کرسی پر بیٹھ کر کام کرنے والوں کے لیے 3 وقت کا کھانا زہر ہے. میں دیکھتا تھا ان کو, وہ صبح کو ایک کیلا کھاتے تھے, 1 گلاس دودھ کا پیتے تھے, پھر اس کے بعد دن بھر کچھ نہیں کھاتے تھے, رات کو کھانا کھایا کرتے تھے. تو میں بھی انہی کے نقش قدم پر چلتا ہوں. میں دوپہر کا کھانا بالکل نہیں کھاتا. میں نے پچھلے 30 برس سے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا ہے. میں صبح کا ناشتہ کرتا ہوں بس, اس کے بعد تم سب لڑکے بھی دوپہر کا کھانا کھانا بند کر دو. اس لیے وہ حکیم صاحب کہا کرتے تھے کہ بھائی 3 وقت کا کھانا تو اس مزدور کے لیے ضروری ہے جو پتھر توڑتا ہے, جو زمین کھودتا ہے. بہت شکریہ سر. میرا حکیم سعید صاحب پہ ہم باقاعدہ پروگرام کریں گے. آج کے پروگرام میں 2-3 میرے بڑے کنسرنس ہیں, اور آپ کیونکہ ان پوزیشنز کے اوپر رہے ہیں, آپ جو امریکہ نے بیان دیا, میں سعودی عرب کی طرف نہیں جاتی, مگر پاکستان کے جو ہمارے نیوکلیئر ویپنز ہیں ان کا جب ذکر کیا جاتا تھا, جب سے ہوش سنبھالی ہم یہی سن رہے ہیں کہ جی طالبان کے ہاتھ میں چلا جائے گا, پولیٹیکل ہماری معاشی کنڈیشن اچھی نہیں ہے. مگر میرا خیال ہے ان کو ڈر لگتا تھا 1 بیلٹ 1 روڈ کے بعد کہ شاید چائنا ان پہ ناقابض ہو جائے. اب الٹیمیٹلی جو بائیڈن صاحب نے بڑا اسٹرانگ بیان دیا, آپ کے جو زہریلا بیان دے دیا, مگر جو آپ کے وزیر خارجہ ہیں اور جو پاکستان نے امریکن امبیسڈر کو کال بھی کیا اس کے لیے, تو کیا کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ رسمی کارروائی ہے. پاکستان
کے لیڈرشپ پچھلے 3-4 مہینوں سے کبھی ایک بندہ، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا، کبھی چوتھا، کبھی 2 بار تو جنرل صاحب جا چکے، اب آپ کے شہباز شریف بھی جا چکے، آج آپ کے اسحاق ڈار صاحب بھی وہاں پہ ہیں، بلاول بھٹو بھی جا چکے ہیں. سم تھنگ از رانگ. ایک بار نہیں 2 بار. انڈیا نے سیٹرڈے کو ایک ایکسپیریمنٹ کیا ہے، اور یہ ایکسپیریمنٹ سب میرین سے ہوا ہے. پاکستان کا تو آج تک کوئی نیوکلیئر ویپن جو ہے وہ چھوٹ کے غلطی سے فائر نہیں ہوا. انڈیا کا تو نیوکلیئر ویپن بھی فائر ہو گیا تھا، ٹھیک، nobody condemned. Whereas امریکہ، انڈیا نے اپنا ایک ایکسپیریمنٹ کیا ہے. انڈین نیوی، انہوں نے سکسیزفل ٹیسٹ فار سب میرین لانچ بیلسٹک میزائل کا، اور انڈیا کی نیوی بڑی اسٹرانگ بھی ہے. پاکستان کے پاس اتنا اسٹرانگ اکوپمنٹ ہماری نیوی کے پاس نہیں ہے. ہو سکتا تھا، لیکن ہماری تو تاریخ یہ ہے کہ زرداری نے جو سب مرینز خریدی گئی تھیں فرانس سے، انہی پر تو کمیشن کمایا تھا، جس کی پاداش میں فرانس نے اپنے اس وقت کے صدر سارکوزی کو سزا کیا تھا. لیکن آج تک پاکستان میں زرداری کو کوئی سزا نہیں ہو سکی. اور وہ جو ہمارے اس وقت کے چیف آف نیول اسٹاف تھے ایڈمرل منصور الحق، انہوں نے کمیشن کمایا تھا، جس کی وجہ سے پاکستان ان پر امریکہ میں انہیں جیل بھی کاٹنی پڑی. اور اس کے بعد پھر پاکستان کی حکومت نے امریکہ سے درخواست کی کہ ایڈمرل منصور الحق کو واپس پاکستان کے حوالے کر دیا جائے. آج آپ نے مجھے نئی کہانی دے دی. اب میں پچھلے 3 دن اسی کے پیچھے لگی رہوں. وہ بقیہ اپنی جیل کی سزا وہاں کاٹیں گے، لیکن پاکستان میں انہوں نے جیل ایک دن کی سزا بھی نہیں کاٹی. تو ہماری تاریخ یہ ہے، ہماری نیوی بھی مضبوط ہو سکتی تھی، ہم بھی وہ سب کچھ کر سکتے تھے جو ہندوستان آج کر رہا ہے. لیکن ہمارے ہاں تو اپنی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے ہاتھ موجود ہیں. ہمارے ملک کو تو یہ کرپشن کھا گئی بیوی. اس کرپشن نے کیا کارنامے نہیں کیے ہیں. تو لیکن واپس جوہری ہتھیاروں کی طرف آتے ہیں. یہ جو امریکہ کی پاکستان کے جوہری پروگرام کی مخالفت ہے، یہ کوئی نئی تو نہیں ہے. جس دن سے ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کا اعلان کیا تھا، اس دن سے مخالفت شروع ہو گئی تھی. یاد ہوگا تم کو کہ ایک زمانے میں کتنا پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ پاکستان کا جو جوہری پروگرام ہے وہ تو اسلامی ایٹامک بم ہے. اسلامی بم کہا گیا تھا نا. وہ تو خدا جنت کروٹ جنت نصیب کرے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو. مجھے معلوم ہے، میں حکومت میں رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ پاکستان نے کس طرح سے دنیا بھر سے کہیں سے یہ پرزہ خریدا، کہیں سے یہ لیا. اس کے بعد پاکستان اس قابل ہوا تھا کہ وہ ہندوستان کے مقابلے پر اپنی جوہری پروگرام کو آگے بڑھا سکے. ہندوستان کے جوہری پروگرام کی آج تک امریکہ نے مخالفت نہیں کی. سر ان کا میزائل فائر ہو گیا تھا، اٹ واز اے بگ ڈیل. نوبڈی. اسرائیل سب کو معلوم ہے کہ اسرائیل ایٹامک پاور ہے، لیکن آج تک امریکہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اسرائیل کا جوہری پروگرام جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے. پاکستان کے خلاف تو پروپیگنڈا کی بنیاد ہی یہ رہی ہے کہ پاکستان کا جو جوہری پروگرام ہے وہ اسلامی دنیا کا پروگرام ہے. اسی بنیاد پر پرویز مشرف نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا جو حشر کیا وہ سب کو معلوم ہے کہ وہ تا حیات اپنے گھر میں زیر حراست رہے اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا ہے نا. وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنے لیے ایک شعر کہا تھا نا کہ گزر گئی تو قدیر زندگی تیری مگر سدیف کہ کوفیوں کے درمیان گزری. ہاں بالکل، کوفیوں کے یہ ان کا شعر، بلکہ ان کا شعر انہوں نے اپنے متعلق جو شعر کہا تھا کہ کوفیوں کے درمیان گزری. تو
پاکستانی قوم میں نہیں، پاکستانی قوم کے دلوں میں تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی بے انتہا عزت ہے. پاکستان کے عوام تو ان کو اپنا محسن تصور کرتے ہیں، پاکستان کے عوام تو ان کو اپنا خیر خواہ گردانتے ہیں. یہ تو ہمارے جرنیل ہی تھے نا جنہوں نے ان کو گھر میں ان کے بند رکھا، صرف کس لیے؟ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، اس لیے کہ وہ پرویز مشرف امریکہ سے براؤنی پوائنٹس چاہتے تھے. تو یہاں تو یہ تو ہمارا تو المیہ یہ ہے کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ایم ہارون اسلم، ان کی ایک ٹویٹ تھی، ان کا hype in anti-Imran campaign is homegrown. Hell no. Regime change families tactics of United States and allies want Imran Khan removed because his policies are against their regional and global interest. Their agencies' activity pursuing agenda. Our deep state should act in the national interest. یہ our deep state یہ لفظ استعمال کیا ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہارون اسلم صاحب نے. انہوں نے بھی ڈیپ اسٹیٹ کہہ دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کا ایجنڈا جو ہے نا وہ عمران اس کے خلاف ہے. تو would you mind to comment on this؟ دیکھو جو بائیڈن نے بیان دیا ہے اس سے عمران کے بیانیے کی جو تصدیق ہوئی ہے اس میں تو اب کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے. عمران کے خلاف یہ ساری سازش کیوں تیار کی گئی؟ اس لیے کہ وہ اس بات کے لیے تیار نہیں تھا کہ امریکہ یا کسی اور ملک سے ڈکٹیشن لے. عمران کا موقف تو یہی ہے نا بیوی کہ آزادی اصل معنوں میں وہ آزادی ہے جب پاکستان اپنی پالیسیاں خود بنا سکے، جب پاکستان اپنی تقدیر کے فیصلے خود کر سکے، کسی اور سے ڈکٹیشن نہ آئے کہ تم یہ کرو اور یہ نہ کرو. لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ وہ بلاول بھٹو نے جو بیان دیا بائیڈن کے بیان کے بعد، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا وہ تو صرف ایک کسی ڈنر میں تقریر کر رہے تھے، یہ کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ نہیں. یہ میرا خیال ہے وہ جو ثناء اللہ جو فیصل آباد والے انہوں نے یہ لفظ کہا ہے. نہیں بھٹو نے بلاول بھٹو نے کہا کہ یہ تو کیجول ریمارکس تھے. حالانکہ امریکہ کے صدر کے منہ سے نکلا ہوا کوئی کلمہ کیجول نہیں ہوتا، اور بلاول بھٹو کو اگر یہ معلوم ہوتا یا علم ہوتا تو وہ امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پہ چلے جاتے، جہاں ویب سائٹ پر یہ بائیڈن کا یہ بیان لگا ہوا ہے. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. پر انفارچونیٹلی ہم وہ کہتے ہیں نا بھول بھلائیوں کے بیچ میں چلتے پھر رہے ہیں. میں سر آپ کو تھوڑا سا ایک چیز لے کے آنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کی صورتحال جب میں بات کرتی ہوں، یہ جو ریونج کی سیاست ہے، یعنی ہم پرابلمس کی بات تو کرتے ہیں، میرے دماغ میں ایک سلوشن ہے جو بہت سے لوگ، بیکاز آئی ایم ناٹ اے پولیٹیشین، میں یہ کہتی ہوں کہ بدلے کی سیاست ختم ہونی چاہیے. اگر ہر آنے والی، آپ وہ ضیاء الحق کے دور سے لے آئے آگے تک آتے جائے، بدلے لیے، ہر کوئی بدلہ لے رہا ہے. جب تک آپ یہ بدلہ لینے کی سیاست کو ختم، اور عمران خان اگر آتے ہیں کل کلاں کو، اور اللہ کرے کہ وہ آئیں، تو ان کو اپنے ارد گرد ہر انسان جو ان کو بدلہ لینے کا مشورہ دے کہ جی ہمیں بھی مارا گیا تھا، ہمارے ساتھ بھی، بدلے کی سیاست ختم ہونے کے بعد وی ہیو ٹو فوکس آن دا اکانومی، forget about what happened in the past، کیونکہ اگلی حکومتیں آئیں گی. اب نیب نے 1985 کے بعد کی ساری چیزیں معاف کر دیں، تو close the chapter and move forward on the new page. Be constructive. Anybody who talks about revenge, that must be abolished. 100% اتفاق کرتا ہوں تم سے. دیکھو یہ جو بدلے کی سیاست ہے یہ تو اصل میں اس جاگیرداری کلچر کی لعنت ہے. That is a divide and rule policy. جو فرنگی راج ہم میں جو بیج بو گیا ہے نفاق کا، یہ اس کا شاخسانہ ہے. لیکن عمران کو بالکل یہی کرنا چاہیے. پچھلے صفحے پہ جانا ہی نہیں چاہیے. Learn from the mistakes and move forward for economy. ٹھیک ہے، یہ اس مافیا نے اپنے آپ کو NRO 2 دے دیا ہے.
انہوں نے جتنی بھی لوٹ مار کی تھی، جو بھی کرپشن کیا تھا، آپ کیوں نہیں ملتے عمران خان کو؟ کوئی بندہ صحیح گائیڈ کرنے والا تو مجھ سے میرے دوست بہت کہتے ہیں کہ سر آپ کیوں نہیں عمران سے بات کرتے، آپ اس کو یہ بات کیوں نہیں یاد دلاتے جب اس نے کویت میں بھرے مجمع میں یہ کہا تھا کہ اگر کبھی میں پاکستان کا وزیر اعظم بنا تو میں امبیسڈر غوری کو اپنا وزیر تعلیم لگاؤں گا، عمران نے کہا تھا۔ عمران اس لیے کہ میں شاید آپ نے رابطہ ہی نہیں کیا، پہلا سفیر تھا جس نے عمران خان کے شوکت خانہ میموریل اسپتال کے لیے فنڈز اکٹھے کیے تھے، اور میں نے شاید کسی پروگرام میں بتایا بھی تھا کہ مجھے اس کی سزا بے نظیر بھٹو نے جب وہ دوبارہ وزیر اعظم ہوئی تو انہوں نے مجھے سزا دی، اور پاداش میں مجھے کویت سے عراق بھجوا دیا گیا، جو اس زمانے میں سب سے مشکل جگہ تھی کسی سفیر کے لیے۔ لیکن وہ خیر، واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ عمران کو وہی کام کرنا ہوگا جو نیلسن منڈیلا نے جنوبی افریقہ میں کیا تھا۔ دیکھو میں آپ کے منہ سے سننا چاہتی ہوں اور میں لوگوں کو کہتی ہوں غور کریں، دیز آر دا امپورٹنٹ۔ اور آپ کی نیلسن منڈیلا سے ملاقات؟ میری ان سے جب وہ کویت تشریف لائے تھے میری ان سے ملاقات ہوئی تھی، اور میں ابھی 6 برس پہلے جنوبی افریقہ گیا تھا، کیپ ٹاؤن گیا تھا، اور وہاں میں خاص طور پہ وہ اس جزیرے کو دیکھنے کے لیے گیا، رابن آئلینڈ، جہاں پر نیلسن منڈیلا کو 26 برس قید رکھا گیا تھا، 26 برس، جہاں ان سے ہر روز چونے کی کان میں کام کروایا جاتا تھا۔ لیکن اس شخص کو جب اقتدار ملا، جب وہ اس حیثیت میں آیا کہ وہ ان ریسسٹ، ان نسل پرست لوگوں سے اپنا حساب بے باک کر سکتا تھا، اپنے سارے قرضے ان سے واپس لے سکتا تھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک کمیشن بنایا، نیشنل ریکنسیلیشن کمیشن کے نام سے۔ اس نے کہا کہ جو کچھ ماضی میں ہو چکا ہے اسے اگر ہم نے اس دفتر کو کھولا تو پھر جنوبی افریقہ میں وہ خون ریزی ہوگی کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملے گی۔ اس نے کہا کہ ہم اس پر اپنی کتاب بند کر دیتے ہیں اور آج سے ایک نئی کتاب کا صفحہ کھولتے ہیں جس میں ہر نسل، ہر مذہب، ہر رنگ کا آدمی جنوبی افریقہ کا شہری ہوگا، جس کو مساوی حقوق حاصل ہوں گے اور اس کی مساوی ذمہ داریاں بھی ہوں گی۔ تو عمران خان کو بھی اگر وہ ریکنسیلیشن کا ایک چیپٹر قوم کے زخموں پر مرہم رکھنا چاہتے ہیں، اور رکھنا چاہیے، اس لیے کہ پاکستان کی قوم اس وقت جس نہج پر کھڑی ہے، جس ڈگر پر کھڑی ہے، وہاں پر یہ عین ممکن ہے کہ اگر موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے وہ اقدام نہیں اٹھایا جو اسے اٹھانا چاہیے، اور یہ کل کے ضمنی انتخابات کے نتائج اس بات کی طرف وضاحت سے نشاندہی کر رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام جلد سے جلد یہ چاہتے ہیں کہ انہیں یہ موقع فراہم کیا جائے کہ وہ اپنی پسند کی قیادت کو منتخب کر سکیں۔ اگر ان کو یہ موقع نہیں دیا گیا تو پھر پاکستان میں افراتفری اور انتشار کا جو سیلاب آئے گا، میں اس کے تصور سے لرز جاتا ہوں۔ سر میرا خیال ہے کہ اگر ورنہ یہ جو ایک دوسرے کو ریموو کرنے کی پالیٹکس ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، اس کو تو ختم ہونا چاہیے۔ تو ریکنسیلیشن کا جو آپ نے کہا، جو نیلسن منڈیلا کا تھا، اور عمران خان کو چاہیے آئیڈینٹیفائی کرے، اف اینی بڈی وہ کہتے ہیں ڈیٹریکٹ کرنا چاہے، وہ کوئی ڈسٹریکٹ کرنا چاہے، اور اس بدلے کی سیاست میں کہ رانا ثناء اللہ کو سزا دینی ہے، باجوہ کو سزا دینی ہے، forget about everything and move forward, take everybody۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سزا سے زیادہ تکلیف جو ہے نا، جب آپ ان کو معاف کریں گے نا اور ان کو اپنے ساتھ کاز میں لے کے چلیں گے، will be a bigger problem۔ اور پھر keep an eye on them، مگر یہ بدلے کی سیاست ختم ہونی چاہیے۔ مجھے مولا علی کا قول یاد آ رہا ہے، اور ایسا قول ہے جسے سنہری حروف سے لکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ فیاضی یہ ہے کہ جب تم اس
پوزیشن میں ہو کہ انتقام لے سکو تو تم اپنے دشمن کو معاف کر دو. کیا بات ہے صاحب. اس ملک کو آگے چلانا ہے. آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ذکر کیا. میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ امیجن کیجئے کہ اپنے چچا سے آپ کو اتنا پیار, اور مکہ معظمہ پہ آپ تشریف لے کے جاتے ہیں. ہندا جس نے کلیجہ چبایا تھا حضرت حمزہ کا, آپ نے ان کو بھی کہا, کیونکہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا, کہ میرے سامنے مت بیٹھنا, چچا کی یاد آئے گی, میرے پیچھے بیٹھنا. اور پھر آپ نے بتیری دنیا کو, حالانکہ چاہتے تو ایک ایک کو وہاں جو لٹکا سکتے تھے, وہاں جو رواداری کی, وہاں جو انتقام نہ لینے, یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ آپ سجدے میں جاتے تو اونٹ کی اوجڑی آپ کے اوپر ڈال دیتی کہ آپ اٹھ کے نہ بیٹھ سکیں. جو تو ہمارے رسول نے جو درخشاں مثال قائم کی ہے, ہم اس کو بھی بھول گئے. مشکل تو یہی ہے. عمران خان صاحب کو اب چاہیے کہ anybody who this mean the person or the group want to distract him, detract کرنا چاہتا ہے, اور یہ ریکنسلیشن کا جو آپ نے لفظ استعمال کیا, نیلسن منڈیلا صاحب نے جو کیا تھا کہ اب بدلے سے کچھ نہیں ہوگا. وی ہیو ٹو موو فارورڈ فار دا اکانومی اینڈ وی ہیو ٹو پروو کہ وی آر, ہمیں بڑی مار پڑ گئی, ناؤ وی آر ٹوگیدر ٹو میک دس کنٹری گریٹ اگین. وہ مجھے گاندھی جی کا قول یاد آتا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے, یہ حضرت عیسیٰ سے یہ قول منسوب کیا جاتا نا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور کان کے بدلے ناک کے بدلے ناک, تو انہوں نے کہا, گاندھی جی نے کہا تھا کہ اگر یہ اس روایت پر چلا جائے تو پھر پورا ہندوستان اندھا اور بہرا ہو جائے گا. بہت شکریہ جناب کرامت اللہ غوری صاحب. جو نالج ظاہر ہے جس انسان کا جو مرتبہ ہے اس کو مجھے اور آپ کو پہچاننا چاہیے. دا مین ہیڈ اے چانس ان ہز لائف کہ آپ نے دنیا کی تمام ڈگنیٹریز سے, لیڈر سے, ڈیسیشن میکر سے ملاقات کی, اور اسی آپ وہ کہتے ہیں نا بین السطور پڑھ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. بہت شکریہ سر. اینی تھنگ ایلس آپ کو چاہیے کہ عمران خان صاحب سے رابطہ کر کے پلیز نیلسن منڈیلا کا یہ سبق ان تک ضرور شیئر کریں. ہاں نہیں, یہ تو we have to start from, we have to clean the slate somewhere. میں پیغام ان تک پہنچانے کی کوشش کروں گا, اس لیے کہ اس کے سوا اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اگر پاکستان کی قومی یکجہتی کو یقینی بنانا ہے, اگر پاکستان کی سلامتی کی ضمانت کوئی چیز دے سکتی ہے تو وہ یہی کہ پرانے زخموں کو چھیڑا نہ جائے. چھوڑ کے اب آپ نے جب قانون میں ہی تبدیلی کر دی تو کتنا اور اپنے آپ کو ہلکا کرے گے. ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی معلوم ہے کہ 1985 کے بعد کے تمام کیسز معاف ہو گئے. ISPR نے انہی لوگوں کے بارے میں کہا تھا, اب وہ جو کتابوں میں سے 30 35 صفحے پھاڑ دیے گئے, وہ تو سب کچھ ہوا. ان لوگوں نے تو ریکارڈ جلوا دیا, ان لوگوں کو مروا دیا جو ان کے خلاف گواہی دے سکتے تھے. ٹھیک ہے, لیکن وہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کی عدالت پر چھوڑ دو نا. مگر آپ مجھے یقین ہے کہ ہمارا پیغام جناب عمران خان صاحب کو ضرور وہ تو ایک اس نے تو کہہ دیا ہے کہ اگر رائی کے ذرے برابر بھی اچھا کام کرو گے اس کی جزا ملے گی, اور جو غلط کام کرو گے اس کی سزا ملے گی. سر ایک, کیونکہ میں یہاں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو پرسنل انموسٹیز اینڈ پرسنل گرجز کے اوپر نہ تو کمپنیاں چلتی ہیں, نہ پولیٹیشین چلتے ہیں, نہ جرنلسٹ چلتے ہیں, کہ میں یہاں بیٹھی ہوں, میں اپنی ذاتی اناد کے اوپر اگر کسی کے خلاف بات کروں تو آئی ایم اے رانگ پرسن. تو اگر آپ نے ملک کی گورننس ہے آپ کے پاس, تو اب ایک پیج کے اوپر کہ تاکہ عدلیہ کو بھی شرمساری ہو کہ ہم نے غلط فیصلہ کیا, وی ہیو ٹو get together and move forward for the better economy and better Pakistan. بہت بالکل وہی شیئر کرتے ہوئے وہی جو شعر ہے نا, وہ ایک کہ بڑے موزی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا. تو یہ جو انتقام کی خو ہے نا, یہ نفس امارہ کی پیداوار ہے. تو جو اپنے نفس پر قابو پا لے وہ پھر کامیاب ہوتا ہے. Somebody has to sow the seed. Somebody has to sow the seed. کہ یہ جو ریونج اور بدلے کی سیاست ہے, we have to get out. Otherwise there is no end. یہ اس چکر سے ہمیں نکلنا ہوگا, ورنہ ہم ہمیشہ دائروں میں گھومتے رہیں گے. بہت خوبصورت بات. بہت شکریہ جناب کرامت اللہ قاری صاحب کو, آپ نے سماعت فرمایا.